ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 15 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، کہنے لگا تو موسیٰ ہے؟ جواب ملا ہاں۔ فرعون نے جو کچھ کہا سورۃ الشعراء آیت 18 تا 22 میں ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے رعب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون بولا وما رب العالمین، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھیں۔ آپ کی بات کا فرعون نے جو جواب دیا وہ سورۃ الشعراء آیت 25 تا 28 میں ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھیں، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہیں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر فرماتے۔ سورہ طٰہٰ آیات 47 تا 51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے، ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے،
پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا، اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 اور 33 میں ہے۔ موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات ظاہر کیے۔ ان کو دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے فوراً پیترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام نہ قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو۔ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے۔ سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت 61 میں آئے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دیں۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت 62 میں ہے۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان میں لالچ پیدا ہوا، لوگوں میں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے، بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ۔ چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگی، عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگی۔
सूरह तौहा आयत 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। सूरतुल आराफ आयत 116 में इस वाक़े को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया है, जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनको दहशत ज़दा कर दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए। जादू के करतब से लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। बस सबको यूं दिखाई देता था कि ये सब सांप हैं। सब लोग खौफजदा से हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खौफ सा महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, हमने कहा कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। तेरे दाएं हाथ में जो है वो डाल दे। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने आपको लाठी पकड़ाई, आपने उसको मैदान में डाल दिया। वो अजदहा बन गई और उसने उन तमाम को निगलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 69 में फरमाते हैं, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसको डाल दे ताकि ये इनकी तमाम कारीगरी को निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरी के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। जादूगरों ने पूरे मजमे पर जादू कर रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा उन सब को निगल गया तब उन्होंने जान लिया कि उनके जादू के जवाब में ये जादू नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोजज़ा ही लगता है। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 70 में फरमाते हैं, जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं है बल्कि ये अल्लाह का मोजज़ा है। उनके अल्फाज सुनकर फिरौन गजबनाक हो गया, आग बगूला हो गया, इसलिए कि 40 के 40 जादूगर सजदे में गिर गए थे। वो बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए, यानी तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मशवरा नहीं किया और इस पर ईमान ले आए। बेशक यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। मतलब ये कि ये तुम्हारा उस्ताद है और तुम्हारा ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। चुनाचे वो कहने लगा, बेशक ये एक साजिश थी जिस पर तुमने इस शहर में अमल किया ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। अब वो उन्हें धमकियां देने पर उतर आया, जैसा कि सूरह ताहा आयत 71 में है, सुन लो, मैं तुम सब के हाथ और पांव मुखालिफ समतों में कटवाकर तुम सबको खजूरों के तनों पर लटकवा दूंगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों में से किसका आजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। इस पर जादूगरों ने जो जवाब दिया वो सूरह ताहा आयत 72 में आया है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम इन दलाइल और उस जात के मुकाबले में तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे जिसने हमें पैदा किया है। तुझे जो करना है दिल खोल कर डाल, तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी जिंदगी में कुछ कर ले और कर भी क्या सकता है। फिरौन ने फौरन इन जादूगरों को मज़कूरा सजा दिलवाई और जादूगर ये कहते हुए चले, अब हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके ताकि वो हमारे पिछले गुनाह मुआफ कर दे और तूने जो जादू के सिलसिले में हम पर जोर डाला उसको भी मुआफ कर दे, और अल्लाह ताला ही बेहतर और सदा बाकी रहने वाला है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इन जादूगरों के अलावा उस कौम से 3 ही अफराद ईमान लाए थे। एक आसिया, दूसरा वो दौड़कर आने वाला आदमी और तीसरा वो आदमी जो आले फिरौन में से था और अपने ईमान को छुपाए हुए था। बाकी सब के सब कुफ्र पर ही डटे रहे। अब सब पर हक अयां हो चुका था। फिरौन ने अपनी खास जमात से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि बनी इसराइल पर अजाब बढ़ा दिया जाए। सूरतुल मोमिन आयत 25 में इसका जिक्र आया है। जब उनके पास मूसा हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा, जो इसके साथ ईमान लाने वाले हैं उनके लड़कों को मार डालो और उनकी लड़कियों को जिंदा रखो। काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती ही में है। अब बनी इसराइल पर दोबारा आजमाइश का मरहला शुरू हो गया। फिरौन कहने लगा, और फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालूं।
اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے۔ اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو، پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے، نبی کی مخالفت سے روکتا ہے، آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المومن آیت 45 میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بضد رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 38 میں فرماتے ہیں۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے، اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے۔ البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا، معافی مانگی اور یوں کہا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو۔ مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے۔ اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اور موسیٰ نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 89 میں فرماتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں۔ سورۃ الاعراف آیت 129 میں ہے، قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا
اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا، وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا۔ چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوا، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی۔ وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے، اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا، کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر ہے آیا فتنہ تاتال کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔